الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ جانے جانا کریم آقا سید الاولین والآخرین اکرم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سلاسل اربعہ کے بزرگان دین، میرے آقا پیر و مرشد حضور غوث اعظم الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا حضور سلطان المشائخ محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے تمام آباء کے آباء و اجداد، ان کی ارواح تک بھی، اور آج کے جو خصوصی مہمان قبلہ مفتی شمس العلماء بدر الخطباء مفتی اقبال چشتی صاحب، ان کے بھائی جان کی بھی ڈیتھ ہوئی، ان کی روح کو بھی اور ہم سب کے صدور اور نامہ اعمال میں بھی فاتحہ کا نور پہنچا دیجیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انقاد كل شيء لأمره خاضعا ذليلا ولم يجعل لخلقه إلى معرفة كنهه سبيلا، بل ما خطر في الضمائر وحاق في الخواطر تراه عليه ممتنعا مستحيلا، كل ما في عالم الإمكان ناطق بتمجيده وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما قال وهو أصدق من الله قيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله بالشهادة يكسب قائلها عنده تبجيلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ بکرة واسیلا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا من خیرہ اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا من اختارہ اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا کنز الدارین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ وحدہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے تسبیحیں، تکبیریں، تمجیدیں، تحمیدیں، تعلیلیں، تکبیریں، محامد، محاسن، ثنائیں، جو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و قعبہ کا رب ہے۔ اللہ پاک کے لیے تعریف کہ وہ ہمارے آقا کا رب ہے، اور حضور کی بتانے سے ہمیں خبر ہوئی کہ ہمارا بھی رب ہے۔
اس کے لیے تعریف ہے جس نے کائنات پوری کو اپنی قدرت میں جکڑا ہوا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. فرمایا محبوب یوں بتا دیجئے اپنے خدام کو، غلاموں کو، اپنے بردوں کو، اپنے بندوں کو. آپ اپنے بندوں کو بتا دیں، اپنے غلاموں کو بتا دیں، اپنے خدام کو بتا دیں کہ جس نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اور جو مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جس نے میرے ہونٹوں کی قسمیں کھائی ہیں اور جس نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے اور جس نے میری بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا ہے اور جو میری نالین کی تلی سے لگنے والے ذروں کی قسمیں کھاتا ہے وہ معمولی نہیں بلکہ ساری کائنات کو کن کہہ کے تخلیق کرنے والا رب ہے. وہ شکتی شالی ہے، وہ عام نہیں. مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، عزت اس کے قبضے میں ہے، ذلیل کر کوئی نہیں سکتا وہ نہ چاہے تو، خیر اس کے ہاتھ میں ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ اولاد ہے، نہ ہی وہ جنا گیا، نہ کچھ اس نے جنا. تنہا ہے، یکتا ہے، ذات بہت ہے. اور فرمایا بے نیاز ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اگر مصلی پر کھڑا ہو جاؤں تو بے نیاز ہو کر بھی کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. وہ بے نیاز ہے، پرواہ کسی کی نہیں کرتا، مگر ہم سے پوچھتا ہے کہ ابھی تو بتا ان طائف والوں کو تباہ کر دیں. پرواہ کسی کی بھی نہیں کرتا مگر ہم سے پوچھتا ہے کہ محبوب بتا انہیں رگڑا لگا دے، اگر تو کہے تو تباہ کر دے میں، اگر تو فرمائے تو چھوڑ دے میں. ایسا ہے میرا رب. تعریف اس رب کے لیے جو ہمارے آقا کا رب ہے اور جس نے کائنات پوری فقط مصطفیٰ کی خاطر تخلیق کی ہے. ایک مرتبہ پھر جملہ سن لیجئے. آپ کی طبیعت ہو تو سبحان اللہ کہیں، نہ طبیعت ہو تو بس سنتے ہی رہیں. جنتی تو آپ ویسے بھی ہیں. یہ میرا وجدان ہے، یہ میرا ایمان بھی ہے اور وجدان بھی ہے. کلمہ آپ نے سرکار کا پڑھ رکھا ہے، محفل میں سرکار کی آئے، علماء کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے حضور کی تعریف سن رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی ایسے جھوم کر مصطفیٰ کا نام سن لے خدا اسے دوزخ میں پھینک دے. میں جس رب کو پہچانتا ہوں وہ مصطفیٰ کریم کا عاشق ہے. میں جسے اللہ کہہ رہا ہوں وہ حضور کریم کا محب ہے. میں جسے خالق کہہ رہا ہوں وہ ہے خالق، مگر وہ مصطفیٰ سے اس درجے کی محبت کرتا ہے کہ فرمایا محبوبہ کوئی دنیا میں ویسے تو غیر نبی اس لائق نہ ہوگا کہ میں اس پر درود پڑھوں، مگر جب تیرا ماننے والا تیرا نام لے گا اور تجھ پر درود و سلام بھیجے پڑے گا یرد علیہ مثلہا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم وہ تجھ پر درود پڑے گا، میں اس پر درود بھیجوں گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. قربان آپ. تو
تعریف رب کے لیے جس نے سرکار کی خاطر سب کچھ بنایا، سرکار کی. یہ کعبہ شریف ہے سرکار کے لیے، یہ نماز شریف ہے سرکار کے لیے، یہ حج شریف ہے سرکار کے لیے، یہ جتنے بھی اصول اور ضابطے ہیں اور قوانین ہیں یہ سب سرکار کے لیے ہیں. 1.25 لاکھ نبی سرکار کے لیے ہیں، رسول سارے سرکار کے لیے ہیں. ہوا چلتی ہے سرکار کے لیے، ابر برستا ہے سرکار کے لیے، رات آتی ہے سرکار کے لیے، دن آتا ہے سرکار کے لیے، چاند نکلتا ہے سرکار کے لیے، سورج آتا ہے سرکار کے لیے، جنت سجائی سرکار کے لیے، عرش بنایا سرکار کے لیے، لوح قلم بنائی سرکار کے لیے، ملائکہ بنائے سرکار کے لیے. جو شے جس پر لفظ خلق کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہر شے بنا دی محمد عربی. کیا بات واہ 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 سبحان اللہ. یہ علماء ہے سرکار کے لیے. بے شک. کیوں جناب این جی ہے غریب نواز میرے آقا و مولا این جی ہے. یہ علماء کس کے لیے؟ توجہ توجہ توجہ. نہیں لینے دیں، جو بچے لیتے ہیں ان کو پیسے منع نہیں کرنا. یہ مصطفیٰ کریم کے ہیں، یہ بچے بھی مصطفیٰ، کسی بچے کو منع نہ کیجیے گا اگر کوئی پیسے اٹھائے. جس کے ہاتھ جو آتا ہے لے جائے، جس کے ہاتھ جو آتا ہے لے جائے. اگر میں منع کروں گا تو قول اور فعل میں فرق آئے گا. جب تم بھی سرکار کے، یہ مال بھی سرکار کا، تو سب کچھ سرکار. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، یا علی، سب کچھ سرکار کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب کچھ کس کے لیے؟ مل کر بولے سب کچھ کس کے لیے؟ ہون جے کدے سننیاں نے چار کرنا تو ہون جاگ جاؤ. سب کچھ کس کے لیے؟ بندے کس کے ہیں؟ سرکار کے. بندے کس کے ہیں؟ سرکار کے. اے لفظ منہ چ بولو جڑا نہ بولے انہاں ایمان نہیں پکا کے. بندے کس کے ہیں؟ فرشتے کس کے ہیں؟ مقامات کس کے ہیں؟ درجات کس کے ہیں؟ شریعت کس کی ہے؟ طریقت کس کی ہے؟ معرفت کس کی ہے؟ حقیقت کس کی ہے؟ کعبہ قبلہ کس نے بنایا؟ نمازیں گھٹ کس نے کرائیں؟ روزہ توڑنے والے کو بن کفارے کے جنت کا مستحق کس نے بنایا؟ ابو بکر کو صدیق کس نے کیا؟ عمر کو فاروق کس نے کیا؟ عثمان کو ذوالنورین کس نے کیا؟ علی کو مرتضیٰ کس نے کیا؟ لاہور میں داتا کس نے بھیجے؟ اجمیر میں خواجہ کس نے بھیجے؟ بغداد میں عبدالقادر کس نے بھیجے؟ خدا کے بندو، یہ زمین بھی سرکار کی، آسمان بھی سرکار کا، اور خدا بھی سرکار کا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سب کچھ سرکار کا. ہم تو بندے ہی سرکار کے ہیں، کوئی شک نہیں نکلا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ جیو جیو واہ 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 سبحان اللہ. تعریف اللہ کے لیے جس نے حضور کو یہ حال بخشا، حضور کا یہ معاملہ فرمایا. وفی حدیث سلمان عند ابن عساکرہ قال حبت جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد
علیک السلام ان ربک یقول ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا وما خلقت خلقا اکرم علی منک ولقد خلقت الدنیا وآلہا لأعرفهم وکرامتهم لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی ولولاک ما خلقت الدنیا وما فیہا. فرمایا جبریل آئے آ کے سونے دیا تلیاں چمیاں چم کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونے سلام مینڈا میں پیش کر رہے ہیں میں مینڈا عرض کر رہے ہیں رب دا پیش پہ کردہ قبول فرماؤ. فرمایا تہتے بھی سلام گل کر کے کرنا ہے سونے آگے تواڈے رب نے میں نے فرمایا اساں ابراہیم نو خلیل بنایا تو حبیب. پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر عزت والا ہمارے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. یہ رب فرما رہا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا ذرا بولنا رل کے آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا دب کے بولو آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. آپ سے بڑھ کر عزت والا کوئی اللہ کی مخلوق میں دب کے بولو آپ سے بڑھ کر عزت والا کوئی مخلوق میں. آپ تو آپ ہیں جس قبیلے میں آپ آئیں وہ قبیلہ افضل. عن واصلۃ بن العسقع رضی اللہ تعالی عنہ. عن واصلۃ بن العسقع. یہ مدارس کے لڑکے توجہ کرنا ذرا میری جان آپ کی نالین پر قربان آپ کے جوتوں پر قربان آپ کی قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی پر قربان. اور یہ قربان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کلیجوں میں حضور کی محبت داخل ہو جائے. میرا مشن صرف تقریر نہیں کوئی خاص مشن کے تحت میں آیا ہوں کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جس نے بھیجا ہے اس کے عشق کی خیرات بانٹنے آیا ہوں. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ. واہ 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 جیو جیو واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. عن واصلۃ بن العسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل ثم اصطفى قریشا من کنانہ ثم اصطفى من قریش بنی ہاشم ثم اصطفانی من بنی ہاشم. واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں میں نقلنا نہ سنے ہیں جانے جانا سید الاولین والآخرین امام النبیین والمرسلین سیاہ لا مقام محبوب انس و جان نبی غیب دان عالم ما کان و ما یکون رحمت للعالمین شفیع المذنبین جد الحسنین امام القبلتین خطیب یوم معاشر اول اجازت دیے گئے سجدہ کرنے کی جو ہے فرمایا صاحب لواء الحمد نے کہ میں بنی اسماعیل میں تھا تو وہ افضل مدر میں تھا تو وہ افضل کنانہ میں تھا تو وہ افضل پھر میں آگے کنانہ سے بھی قریش میں آیا تو وہ افضل قریش سے بنی ہاشم میں آیا تو وہ افضل بنی ہاشم سے عبداللہ کے سلب میں آیا تو وہ افضل تو عبداللہ سے سلب ماں کے بطن میں آیا تو وہ افضل. یا رسول اللہ افضل اس میں تفضیل ہے افضل تو کوئی ایک ہوتا ہے وہ بھی افضل یہ بھی افضل ایسے کیسے ہو گیا. کلاس میں فرسٹ ایک ہوتا ہے تین فرسٹ نہیں ہوتے. اگر تینوں فرسٹ ہوں تو سیکنڈ تھرڈ کا معنی کیا رہ جاتا ہے سارے کیسے افضل. فرمایا نادان تجھے کیا خبر سمجھ کیوں نہیں رہا ہے. اللہ سبحانہ نے قلب میں خیال ڈالا کہ سن سکتا ہے تو سن افضل کوئی بھی نہیں مصطفیٰ افضل ہے. جب یہ نور گزرا بنی اسماعیل سے تو یہ بنی اسماعیل افضل جب یہ گزرا مدر سے تو مدر افضل جب گزرا کنانہ سے تو کنانہ افضل جب گزرا قریش سے تو قریش افضل جب بنی ہاشم سے تو بنی ہاشم افضل جب عبداللہ کی صلب میں تو عبداللہ افضل جب
رسول اللہ نعرہ رسالت. افضل حضور ہی ہیں. انبیاء میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں. رسولوں پیغمبروں میں بھی ملک ہاسے کبریا ہو، مال کے ہر ماہ سوا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، عقل عالم سے برا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. اور کہیں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ہادی گمراہاں سید پیشواہاں اور رہبر مسلماناں اور راحت مومنین فنا بالرسول اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، علیم خبیر سمیع علیم خبیر علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میرے، فدا ہو کہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. سلام ہو حضور کی ذات پر کہ جن کے صدقے میں افضلیتیں بڑھتی ہیں، جو خود فرماتے ہیں عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لخمسة مسموع انا محمد و احمد وانا الماقی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم يوم القيامة وانا العاقب الذي ليس بعده نبي كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری و مسلم. آپ نے فرمایا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماقی بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، عاشر بھی میں ہوں. ایک طبرانی نے فرمایا رؤوف بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں. اللہ اکبر. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصبت بالروب واحلت لي الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لي الارض طہورا ومسجدا وختم بي النبیون او کما قال رواه البخاری و مسلم. فرمایا جڑے کمالات میں دتے گئے نبیوں نو ہوا بھی نہیں لگی انہوں نے، جڑے کمالات مجھے دیے گئے ہوا نے بھی نہیں چھوا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. 1.25 لاکھ نبی زبانیں لے کر آئے، 1.25 لاکھ نبی کان لے کر آئے، 1.25 لاکھ نبی رسول پیغمبر سارے زبانیں اور ہاتھ لے کر آئے. ایک بھی ایسا ہے جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھیا ہو، جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ بولا ہو، اور جس نے ایسے پیر مارا ہو تو رب فرمایا ودس محبوبہ کے چاہیے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں اپنے کولوں نہ لا رہے ہیں. کوئی ایک ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناکہ سوار ہے. سارے رسولوں کو سلام، سارے نبیوں کو سلام، پر سلام اس پر کہ جو سارے رسولوں کا امام بن کر آیا ہے اور جن کی محبت ایمان ہے. جن کی محبت مل کر بولیں کیا ہے؟ ذرا دب کے بولو کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان علیو ایمان لے آؤ، اے جڑے آکھ دیو بھی سب مندے ہاں من جاؤ، منن دا دعویٰ کرنا لیو من جاؤ، کہنے والوں کہ ہم ایمان لائے ہیں ایمان لاؤ. ایمان پہلے ہی پورا ہے تو پھر کیا لاؤ؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والوں ایمان لاؤ. تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ نمازوں کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ روزوں کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ حج کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ زکوٰۃ کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تسبیحوں کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ قرآن کی تلاوت کا نام ایمان ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم غلطی پر ہو. یہ سارے اسلام کے ارکان ہیں، ایمان نہیں. یہ سب اسلام کے ارکان ہیں، ایمان نہیں.
تو یا اللہ پھر دس نا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان نام ہے میرے محبوب پر مر مٹنے کا. واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ واہ. جو محبوب آکے مننی جاؤ دوجی گل نہیں کرنی. اے نہیں آکھنا کتھے لکھے ہے, جڑا اے آکے کتھے لکھے ہے چھٹی. اے گل بھی جڑا کرے کتھے لکھے ہے, اے گل بھی جڑا کرے. حضرت تقریر فرمائے کہ سرکار پر درود پڑھو, جڑا اگوں ایک کہے بھئی کتھے لکھے ہے. چھٹی چھٹی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں, اللہ اکبر, حرم میں سامنے حجر اسود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر شروع کر دی. گجرانوالہ کے غشور مسلمانوں آپ کیا سمجھ رہے ہو, لوگوں سے؟ عمر پاک نے خطاب لوگوں سے شروع کر دیا نا, حجر اسود سے. یہ نبی کے غلام ہیں جو پتھروں سے بھی باتیں کرتے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اب وہ کیا ہے جی ان کو دنیا دا بندہ جڑا بٹے نہ گل پیا کردا ہوئے تو کیا ہے؟ اے حدیث شریف ہے, ترمذی دی, طبرانی نے بھی نقل کیا, بہقی نے بھی نقل کیا, مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے, ابن حمید نے بھی نقل کیا ہے, ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا, ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا, ابن حبان نے بھی نقل کیا. اور میں کوئی روب علمی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں, کوئی یار دی گل سنا سانو. وٹے نال تقریر شروع کر دی. وٹے نال بھی کدی کوئی ایتھے کوئی بندہ لے کے وٹے نال گل کرے, عام بندہ نہیں کردا. اے عمر ہے, مظہر کمالات مصطفیٰ عمر, مظہر کمالات مصطفیٰ عمر. اللہ اکبر. وٹے نال خطاب شروع. انی عالم انک حجر. ساری جماعت بھی سن دی ہے صحابہ کی این تک. انی عالم انک حجر. صحابہ سن رہے ہیں, عمر گفتگو فرما رہے ہیں, سنو ایمان کیا ہے. انی عالم انک حجر واللہ ما قبلتک ابدا. میں نے پتہ ہے تو وٹا ہے. حضور غریب روایت ہے ترجمہ نہ حجر. انی عالم انک حجر, میں جاندا ہوں تو وٹا ہے. تو کی ہے؟ اے لفظ منہ چ بولو, تو کی ہے؟ وٹا ہے. میں جاندا ہوں تو وٹا ہے. واللہ ما قبلتک ابدا. میں نے رب دی قسم میں تینوں چما نہ آڑ. اساں حضور دے نام دے چمنے تے پھسے ہوئے. اساں حضور دے نام دے چمے تے پھسے ہوئے ہاں, جہدا نام بنی اسرائیل دے ایک پاپی نے چم لیا سی تے چھٹی. وفی حلیت لے ابی نعیم عن وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رجل فی بنی اسرائیل صلی اللہ تعالیٰ 100 سنة ثم مات وأخذوا وألقوا في مزبلة فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أخرج وصلي عليه فقال موسى إلهنا إن بني إسرائيل قد شهدوا أنه وساق 100 سنة فأوحى الله تعالى إلى موسى هكذا 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 كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد فقبله وبدأ على عينيه فشکرت له ذلك وغفرت له وزوجته 70 حورا او كما قال. محدث شہیر حضرت ابی نعیم نے وہب ابن منبع سے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں او پرانا پاپی 100 سال کا, 100 سال کے پاپ کرنے والا فوت ہوا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جی نے چکو چک کے غسل جو غسل کر کے کفن پہناؤ تو نال نماز جنازہ پڑھاؤ تو عزت میں تدفین فرماؤ. عرض کی تھی سارے بنی اسرائیل والے بندے آدھے پرانا پاپی سی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں نے بھی پتا ہے, میں نہ دسو موسیٰ, میں علیم بذات صدور, پاپ بھی جاندا ہاں بندے نو بھی جاندا ہاں. سارے کم میرے سامنے نے. کان کلا ما نشرت تورات, پاپ دے ایک پاسے اس رات دا میں کہ کراں جس رات یہ نے تورات کھول کے یار دا نام چما لیا. اس چمے پر ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ چمے کے نہیں چومے, جدے نا تے 100 سال دے پاپ ٹر گئے. ترکڑی وچ ایک پاسے 100 سال دے پاپ تے ایک پاسے حضور دے نا دا چما. نا بھی نہیں نا دا چما. سمجھ آؤں دی پئی جے, نا بھی نہیں نا دا, نا نہیں نا دا. تو فرشتے تھک گئے,
چاہ نہ سکے چاہ جدے نا دے چمے دا وزن ہے ہوئے نا دا عالم کیا ہو توجہ ایمان کیا ہے اپنی جانوں مالو اولاد اپنے ماں باپ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور پر ایمان لے آنا اور مولوی نو من کے جنہیں حضور نو منیا گیا دوہاں جانا چ تباہ ہو گیا جنہیں حضور نو من کے مولوی نو منیا دوہاں جانا میں چرنگیا گیا اساں اعلیٰ حضرت نو من کے حضور نو نہیں منیا اے دماغ میں رکھ لو سارے یہ بہت بڑی غلطی ہے کسی دی کہ اساں علماء نو من کے حضور نو مندے ہاں اساں حضور دا عشق تکیا ہے کہ دیو کے بندوں میں ہے یا بریلی میں ہے اعلیٰ حضرت پٹھان ہے قوم کے مگر ہمارے امام ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ مسئلہ سرب ناب کا نہیں ہے یہ مسئلہ علم بلاغت کا نہیں ہے یہ مسئلہ علم تفسیر و حدیث کا نہیں ہے یہ مسئلہ علم حیات کا نہیں ہے یہ مسئلہ علم فلسفہ کا نہیں ہے یہ مسئلہ علم سامدرک علم الجد علم الجبر علم قیامہ کا نہیں ہے یہ مسئلہ عشق مصطفیٰ کا ہے جہاں ہمیں عشق نظر آتا ہے وہاں پر ہم ان کی جوتیوں کو اٹھا کر سر پہ رکھ تکبیر نعرہ رسالت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت نعرہ رسالت توجہ اب آبے جی وقار ہم تو جناب والوں کے پیچھے والا کتے میں نے بھی بندے فون کر دیں میں تو ایسے انہوں لفٹ ہی نہ کراؤں گا ہمارا کیا سروکار ہے ان سے حوالہ بتائیے اب یہ بتلائیے یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق انی عالم انکا میں جاندہ تو بٹا ہے واللہ ما قبلتک ابدا خدا دی قسم میں تنوں نے چماؤ لولا رائت رسول اللہ یقبلو اگر میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھ کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں انہاں کیا ایسا چم دے کہاں پہ آج یار نے چمے ہیں یار وٹے چموائے تو پاویں قرآن چموائے ایسا نو غرض نہیں کہ قرآن نو چمہ دینا ہے یا وٹے نو دینا ہے گل نہ قرآن دیئے تو نہ وٹے دیئے گل ساری سرکار دیئے ایتے یاد رکھ کے بولو گل ساری اچھا بولو گل ساری ایک باری دب کے بولو گل ساری مولانا آپ بھی بولنا گل ساری اور دب کے بولو اے کھلوتے ہو گل ساری پھر بولو گل ساری انہی کے بیٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹھڑی پھڑی ہوئی کہ نپے توجہ کرنا اونٹھڑی نپی ہو جناب ادھر پھر اے جی میں اے جگہ کھلی ہے نا کھلی اینج اونٹھڑی نپ کے ادھر لے جان بڑی مزیدار گل ہے سنانا اینج پھیرن جناب اینج پھیرن اونٹھڑی وہ مدینے میں کسی نے دیکھ لیا اس نے کہا جناب خیر تو ہے اونٹھڑی نو نپ پھیر دے اے گلاں سنو قاری صاحب اے سنو گے تھوڑا ایمان اتنے پہنچ جائے گا اونٹھڑی نپ کے کیوں پھیر دے کہ بندے پوچھیا ماذا تفعلو یا عبداللہ کی کر دے پہ ہو قال عبداللہ لا ادری کڑکڑا کے دیتے ہو جڑے ہون تے ہے ہو جی ہون پھس کرنے نال کچھ نہیں بندا سینے نال اینج سینے نال للکار کے یا رسول اللہ کہنے والے کے کلیجے میں ایمان بولو نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا گل سنو آگے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو گل سنو اونٹھڑی پھیر رہے ہیں ماذا تفعل کے کرتے ہو قال عبداللہ لا ادری چوکھے جڑے سنگی حوالیاں دے جنہوں مرض ہے غور کرن ذرا لا ادری
انہوں نے کہا میں نے نہیں پتا. بندے آخیا بڑے عجیب آدمی ہو, اٹھنی تواڈی رسی تواڈے ہاتھ وچ, پھیرو تسی پتا بھی نہیں تمہیں نہ ہے گل کرن دی کہ نہیں. ایک بندے نو تساں پوچھو بھئی سٹوک وچ تو گڈی انج پھیر کے اتھے لے آئے ہیں, پھر پھیر کے اتھے لے آئے ہیں, میں ویدا پیا تیسری باری پھیری آ, پھر میں ویدا چوتھی باری پھیری آ, 6 پلٹیاں کھا چکے ہیں, گل کی ہو کہ میں نہیں پتا. سمجھ آئی جے؟ لا ادری, میں نہیں معلوم. انہوں نے کہا جناب پھر پھیر دے کیوں؟ انہوں نے کہا لقد رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلتہ, میں سرکار نو اس مقام تے اٹھنی پھیر دیا تکیا سی, اس تو بعد میں معمول بنا لیا, روز اٹھنی لے آتا ہوں, یہاں پر گھماتا ہوں. اس سے کوئی سرکار نہیں کہ وجہ کیا ہے, عمل شار نے کیا ہے, بس قبول ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. ایمان یا ایمان نام ہے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا, ایمان نام ہے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا, نماز کا نام ایمان نہیں ہے. سن لو گجرانوالہ کے لوگوں, اے علماء تشریف فرمانے میں نظر کرن ہاتھ لاندا وا, اونج نہیں کہ منہ نہ لاکھاں ہاتھ لاندا, لا بھی لے ہے. ان کی چپلوں کو یہاں رکھتا ہوں. اور جو علماء ہیں دنیا پوری میں سب تک یہ بات پہنچ رہی ہے, اور ابھی تو میڈیا کا دور ہے, اتھے گل کرو تو فیس بک تے چڑھ جاندی. قرآن دی تلاوت دا نام ایمان نہیں, نماز دا نام ایمان نہیں, کعبے نو تکن دا نام ایمان نہیں. بلکہ کعبے کو دیکھنے کے لیے تو کہا گیا من نظر ایمانم و تصدیقن الی الکعبہ, جیڑا ایمان نال کعبے نو تکے. اے نہیں آکھیا گیا بھئی کعبے کو دیکھنا ایمان ہے, فرمایا جس کے دل میں ایمان ہو جب وہ کعبے کو دیکھے تو اس کے گناہ جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا نمازی کعبے کو دیکھے تو گناہ جاتے ہیں, کب مومن دیکھے تو جاتے ہیں. مومن نہیں, آمنہ دے لاڈلے دی محبت نہ ہے. کیا بات, بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جیو جیو. کعبے دے نا ایمان, کعبے نو تکنا جے ایمان ہوندا. زادہ اللہ تعالی تشریفم و تکریما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق حضرت اعلیٰ, آپ جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو سنگی ملنا ہے. حج کے واسطے خیر آپ گئے ہی نہیں, عمرے واسطے گئے. آج اونجی ہو گیا, حج دی نیت آپ نے کیتی کو نہیں. سن لو سارے بیٹی, آپ نے خود فرمایا ہے اس کے طویل حج بھی خدا نے کرا دی. اس سفر کے طویل مدینے کی طرف جانے کے, اس کے طویل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی. جب سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی جانے لگے, اے سنگی پھلاں دے ہار لے کے آئے, گل وچ پھلاں دے ہار پائے. آج جناب جان لگے اور مین شریفین ہیں کہاں, اکھے مکے جا رہے ہو. آپ خود فرماندے نے مکہ کا نام تک نہ لیا. اے 14ویں صدی دا ایڈا جا مولوی ہوئے تو انہوں بھی یہ پتہ ہے بھئی کعبے کو دیکھنا بڑی عبادت ہے. اعلیٰ حضرت وہ حدیث کوئی نہیں سی آؤں دی. 315 علوم پر مہارت رکھنے والے کو یہ حدیث کی نہیں, اس حدیث کا ہی نہیں تھا پتا. جو شعر لکھنے سے پہلے سامنے رکھتا ہے حدیث تو پھر قلم کو حرکت دیتا ہے. واللہ باللہ تاللہ سمہ واللہ باللہ تاللہ سمہ واللہ باللہ تاللہ سمہ واللہ باللہ تاللہ. میں نے رب دی قسم ہے, میں نے پوری دنیا کے سارے شاعروں کا بال استیعاب مطالعہ نہیں کیا, مگر میری زندگی میں نے پورا زور مارا کثرت سے کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے. رات ساری جاگ کر میں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے. میں نے اعلیٰ حضرت جیسی شاعری کائنات میں نہیں دیکھی. یا تو آپ کا شعر صحابہ کی کسی نعت کے شعر کا ترجمہ ہے, یا بخاری کا ترجمہ ہے, یا مسلم کا ترجمہ ہے, یا ابن ماجہ کا ترجمہ ہے. اگر حدیثوں کا نہیں تو قرآن کی کسی آیت کی تشریح.
ورنہ تو بندے شہر ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا سجا ہوتا کھپا کھڑا. خدا دی قسم مثال کے طور پر غریب نواز اعلیٰ حضرت نے ایک شعر فرمایا, مثال دینے مشتیاز گھروارے میں نمونے کے طور پر حضرت حسان بن ثابت نے کہا صبح بدا من طلعته واللیل دجا من بفرته. ایتھے علماء نہ بولو تساں دسو مانا پتہ ہے تانوں نہیں جے پتہ تو دس دیو نہیں پتہ جلدی لگا لگے ٹوریے. میں کوئی امتحان نہیں لینے لگا, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی چپلیاں میرے سر کا تاج, تو میں نے کیا امتحان لینا ہے آپ سے. آپ میرے حضور کے غلام ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو. میں امتحان نہیں لے رہا ہوں, عرض کرنے لگا ہوں عوام میں سے کس کو پتا ہے صبح بدا من طلعته واللیل دجا من بفرته, کون جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مہربانی فرمائی یہ ہیں سادے سادے حضور کی ہیں بیڑے. حضور کی کیا ہے یہ لفظ بھی لکھے ہیں آپ نے. فرمایا ہے سنی مسلمان مصطفیٰ کریم دیا پولیاں پالیاں پیڈاں نے, کوئی لمبی داڑھی رکھ کر تو پگڑی رکھ کر آئے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کرے سارے ادھر چل پڑتے. دیوبند کے اندر آیا آنے والا تو اس نے کہا ادھے ادھر لگ گئے. حضور نے فرمایا یہ پولیاں پالیاں پیڈاں نے حضور دیاں, انہوں نے کیا پتا آسان کے کہہ رہا, ان کو کیا خبر کہ حسان بن ثابت کیا فرما. فوراً قلم اٹھائی, فوراً قلم اٹھائی اور کیا لکھا سنیے ذرا. انہوں نے فرمایا صبح بدا من طلعته واللیل دجا من بفرته. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کلام میں الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. واللیل دجا من بفرته قسم شب تار میراز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. حسان نے کہا کنز الکرمی مولن نعمی ہادل اممی لشریعت ہی. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر لکھ دیا یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے. حضرت نے لکھا آپ نے فرمایا کہ اعلی النسبی اعلی نسب کل العربی فی خدمت ہی ازکن نسبی اعلی الحسبی کل العربی فی خدمت ہی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. کل العربی فی خدمت ہی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کلام فرمایا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمانی ووالیا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کون جانے گا کہ سیدہ کے کہہ گئیاں, فوراً لیا قلم لکھ دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول. کیا بات رضا ہاں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر چائے نہ دلہن نہ پھول. اے جی ماذا علی من شم تربت احمدا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سیدی اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ کعبے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب دوستوں نے کہا کہ آپ حرم میں جاتے ہیں اور رن نگوں فرمایا, فرمان لگے مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کے تجلا کا ایک ذل روشن, انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ان کی ابوت ان کی نبوت سب کو عام ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ظاہر میں میرے پھول ہیں حقیقت میں میرے نخل اسکول کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ ورائد غرو ہے. چھٹی ثابت ہوا کہ جملہ ورائد اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ نے لایا. انہوں نے یہ نہیں انہوں اللہ دی قسم ہے, اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا ہے گل میں بڑی پاری کرنے لگا, اللہ کرے تھوڑے سینیاں وچ سما جائے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی تعظیم کرتے وقت انہوں نے قرآن میں سے بھی مطالعہ کر کے دلیل نہیں نکالی. اس ویلے بخاری ایسی جی دسو سارے رل کے بولو بسم اللہ. بخاری ایسی رل کے بولو ذرا بولو ذرا. بخاری ایسی, مسلم ایسی, ابن ماجہ ایسی, ابو داؤد و نسائی ایسی. کتاباں بڑی 350 سال بعد بخاری لکھی گئی. یہ تو صحابہ دیاں گلاں لکھیاں گئی. یہ تو جو کچھ کرتے رہے جو کچھ تھک حضور دا کھا گئے, پیشاب حضور دا پی گئے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا عبداللہ بن زبیر حرم شریف وچ بیٹھے ہوئے, حرم شریف وچ درس حدیث دے رہے ہیں. ایک بندہ آ گیا, انہیں تکیا جناب جدوں عبداللہ بن زبیر گلاں کرتے ہیں وچوں ساہ لیندے خوشبو آندی. انہیں پوچھا کسی بندے کو آیا شام وچوں, انہیں پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا ابو بکر صدیق کا نواسا ہے, اسما کا بیٹا ہے, اما عائشہ کا بھانجا ہے, صحابی مصطفیٰ ہے. جب محفل ختم ہوئی تو وہ قریب چلا گیا, ہاتھ پھڑ کے چم کے اس آگیا جناب بڑی مہربانی ایک مسئلہ پوچھنا آیا ہے 10. انہیں کہا منہ وچ کے رکھے ہے جی, منہ وچ کے رکھے ہے؟ آکھے کچھ نہیں. آکھے پھر کوئی شے لائی ہونی ہے؟ آکھے کچھ نہیں. آکھے خوشبو آندی ہے, میں کنا نال تواڈیاں گلاں سندا رہا, نک نال سونگدا رہا خوشبو. کنا نال جناب دیاں گلاں سنیاں تے نک نال خوشبو سونگی ہے. اے جناب تواڈیاں ساواں وچوں خوشبو پئی آندی سی. کہ گل سی؟ مسکرا کر کہنے لگے فائنانس کتھوں آئے ہیں؟ آکھے میں نے شام. آکھے بھائی صاحب چل نس جا کم کر, خوشبو مت جانے تسی جانی ہے. انہیں پھر کہا نہیں تو اس نبی دا واسطہ جدا کلمہ پڑھ بیٹھے ہو, دسو منہ وچوں خوشبو دا راز. کہنے لگے جس کا نام لیا ہے اگر گردن بھی کاٹنے کو بولے تو ہم کاٹ دیویں. اب یہ راز میں کھولتا ہوں. ایک رات کو مصطفیٰ پیارے کی طبیعت میں تغیر تھا. آپ نے لکڑی کے پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا اور مجھے کہا عبداللہ اٹھا کر زمین کے حوالے کرا. میں وہ پیالہ چک کے بوئے تو باہر نکلیا, بوئے تو باہر جا کے میں چھینک لا کے پی گیا. او حضور دا پیشاب حلق تو تھلے آیا تو منہ وچوں خوشبوواں آونیاں شروع. گجرانوالا کے حضور مسلمانوں بس اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے اس گل کا جواب دیو کتھوں لئی دلیل ہونا؟ کہاں قرآن مقدس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب میرا حبیب پیشاب کر کے بیماری کی حالت میں تمہیں دے تو تم اسے زمین میں نہ ڈالنا, پی جانا؟ جناب بس سنی جاؤ جس طرح ہو سکتا ہے. ترنم پھر ہو جا سی. ترنم میرے آقا ہے لا چکن حضور غریب نواز, ترنم دے بادشاہ نے بے تاج. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ذرا سر زیادہ چاہیے دیجیے یا گلا ٹھیک نہیں؟ لاؤ جی پورے ووٹ میرے پیچھے زیادہ نہیں. اچھا سمجھ آ گئی جی جناب. میری جان آپ پر قربان, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, صحابہ نے کیسے مانا؟ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے بھی نہیں ہے, یا ان کی آنکھ نکلتی تھی تو وہ بھی اٹھا کر کہتے تھے اے واپس دیو. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کسی نے بعد میں پوچھا تھا دادا سے, اور میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف بس اس طرح ٹچ کرنے لگا ہوں بات کو. کسی نے بعد میں پوچھا وہ یار تیری اکھ تو ساڈے سامنے نکل گئی سی, کتھوں آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا گل ہے یار اکھاں دیاں نہیں ہیں, گلاں ساریاں سرکار دیاں ہیں, اے سرکار دی عطا ہے. اگوں فرمان لگے خدا دی قسم, خدا کی دی ہوئی دکھتی تھی, مصطفیٰ کی دی ہوئی دکھتی بھی نہیں تھی. تو وہ مشرک تھے. وہ صحابہ کرام نے جس طرح ادب کیا, احترام کیا, رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جائے کہ ایمان انج لے آؤ جی, جب ابوبکر لے آئے, عمر لے آئے, عثمان لے آئے تے علی لے آئے, اگوں سانو کہندے کہ مسلمانوں اساں انج ایمان لے آواں جویں اے بے وقوف لے آئے. وہ بے وقوف سمجھتے تھے کہ تھوکتے ہیں حضور تو یہ کھا جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے حضور نے تھوک مبارک سٹی, 1400 صحابہ 1500 صحابہ ہاتھ وچ لے کے انج کر کے منہ تے مل کے سیکتے ہو. وہ کہتے ہیں بے وقوف ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ایمان ہے یہ کہ دل میں تمہارے مصطفیٰ کی صورت کے سوا کوئی صورت موجود نہ. اے ایمان جی حضور دی صورت تو علاوہ کوئی اور صورت موجود ہے پھر ایمان رہندا. دب کے بولو پھر ایمان رہندا. تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کیا نماز کا نام ہے, روزے کا نام ہے اور حج کا نام ہے. اعلیٰ حضرت کا فیصلہ سنا دیا. اب آؤ سنو, صحابہ کی سن لو. اگر نماز کا نام ایمان ہوتا تو حضور بیٹھے ہوئے ہیں, جلوہ گر ہے, جلوہ گر ہے حضور. ایک بندہ آتا ہے
آकर عرض کرتا ہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پڑھ. اس نے کہا ایک اور گل بھی ہے. حضور نے فرمایا وہ کیڑی؟ انہیں کہا غریب نواز میں بھی سنیا تھوڑیاں سنگیاں کو نمازاں پڑھنیاں پیندیاں. اے گل ہن اور نال سنو. حضور نے فرمایا پڑھنیاں پیندیاں. آخے کتنیاں؟ حضور فرمایا 5. آخے اے سنیا تو میں پہلے بھی ہے تساں مینوں دس دیو. حضور نے فرمایا فجری دی بھی، زور دی بھی، عصر دی بھی، مغرب دی بھی، عشاء دی. انہیں کہا غریب نواز کلمہ تو میں پڑھ لے سا 3 نمازاں میں پڑھ سکتا جے 2 نہیں. اے علماء بیٹھے پوچھو اینجی ہے کہ نہیں؟ کیوں غریب نواز اینجی ہے؟ حضرت عمر فاروق بعد وچ قبر کو لنگے اس بندے دی آپ ہس گئے. آپ نے فرمایا اتھے بھی چھٹی کیتی ہوئی ہے. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ ہن گل لمبی ہے آگے لیکن میں صرف خالی بات صرف آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا فجر کی بھی نہیں پڑھنے ہوتی، عشاء کی بھی نہیں پڑھنے ہوتی. اگوں حضور نے کیا جواب دیتا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود 5 پڑھتا ہوں. اگر میں چھڑ دے میں بھی پوچھا جائے گا. 5 میرے تے بھی فرض نے. میں تو تیرے ہارنا. جی میں تو محکوم ہی میں محکوم. جی میں تو مملوک ہوں میں مملوک. جی میں تو مخلوق ہوں میں مخلوق. جی میں تو پابند ہے میں پابند. میں تو کچھ نہیں ہوتا. میں تو آپ 5 پڑھتا ہوں. الٹا اور میرے تے فرض نے. تہجد بھی فرض ہے، اشراق بھی فرض ہے، چاشت بھی فرض ہے. اے میں نمازاں میرے تے اور بھی لگی ہوئی ہیں. تینوں کی میں 2 دی چھٹی دے دوں؟ میرا تو کوئی بس ہے ہی نہیں. میں تو کچھ کر سکتا ہی نہیں. میں تو اللہ دے حکماں دا پابند ہوں. 45 پہلے معاف کرا لیں ہوں 5 میرے تو معاف نہیں ہوندیاں. ایک لفظ بھی انجدا نہیں فرمایا. ایک لفظ بھی ایسا نہیں فرمایا. اور مسکرا کر کہنے لگے کیا کہا تو نے کتنی پڑھے گا؟ کیا حضور سنتے نہیں تھے؟ واہ. کیا حضور اونچا سنتے؟ خدا دا خوف کرو. مدینے میں کھڑے ہو کر فرمایا انی عارف الان حجرم بمکہ کان یسلم علیہ. فرمایا صحابہ ایتھے مدینے بیٹھ میں اس وٹے نو جاندا واں اجے میں کسی نو بھی نہیں سی دسیا کہ میں نبی ہاں. انہوں پہلے ہی جدو میں وہ کولوں لنگدا سا دادا سی یا رسول اللہ السلام علیکم. ابھی میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں. اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا. میں اس وٹے نو جاندا ہاں. ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا جیڑا سلام پڑھے پاویں وٹا ہی ہوئے نبی انہوں بھلدا نہیں تو پھر امتی ہوئے کہ نہیں بھول سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بات کو بس نپٹاتے ہیں، بند کرتے ہیں گفتگو کو. میرے دوستوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، باریش سوید ریش، میرے باپ کی عمر کے بزرگوں، یہ جو 3 تھی نا یہ وہ خود مان چکا تھا. حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا دونوں دا اختیار ہے. اے میری بحث کرنے دا حدیث تک انداز تک ہو. حضور نے نہیں فرمایا، توجہ جی، حضور نے یہ گل نہیں فرمائی کہ میرے تو اتنا ہی اختیار ہے کہ میں 2 دی چھٹی دے سکتا ہوں. حضور نے انہوں پوچھا پہ تو کتنیاں پڑھنیاں؟ انہیں اپنی مرضی نال من بیٹھا ہے کہ 3. اللہ دی قسم ہے جے 3 دا بھی انکار کرے اور پاویں سرکار ساریاں دی چھٹی دے دے. اس نے کہا 3 پڑھ لوں گا. فرمایا اپنی بات پہ پکا رہنا، ہاتھ مجھے دے، کلمہ پڑھ. 3 نمازیں تو نہ چھوڑنا، 2 میں جانوں اور میرا رب جانے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک نعرہ رسالت. اب اللہ اب بات یہ ہے کہ رحمت عالم جانے جانا سید الاولین والآخرین، آپ کی محبت نہیں تو نماز، جس طرح حضور قبلہ فرما رہے تھے مجھ سے قبل، آپ دی محبت نہیں تو نماز بھی، مل کر بولو نماز بھی نہیں. ادھر تکو سنگیو نماز بھی نہیں. آپ دی محبت نہیں تو روزہ بھی، آپ دی محبت نہیں تو حج بھی، تو آپ دی محبت نہیں تو زکات بھی. تو جے آپ دی محبت ہے اعمال وچ نقص بھی ہوئے تو حضور پورا کر دیں. میرے کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. غلام ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار کی ہر ادا پر مر مٹے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ غلام وہ ہوتا ہے انہاں کیا سا اونٹنی اس واسطے پھیر دیں حضور نے پھیری. ہم بھی نماز اس لیے پڑھیں گے کہ سرکار نے فرمایا ہے, سرکار نے پڑھی ہے. ہم روزہ رکھیں گے کہ سرکار نے روزہ رکھا ہے. ہم حج کریں گے کہ سرکار نے حج کیا ہے. اور ہم زکات دیں گے, حضور نے نہیں دی لیکن دینے کا حکم حضور نے اس واسطے نہیں دیتی, حضور تے فرض ہے ہی کونی سے, حضور نے مال جمع کیتا ہی نہیں. میرے دوستو اعمال سے میں دور نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر اعمال کی کثرت بھی ہو اور حب مصطفیٰ نہ ہو تو بات بن سکتی نہیں. اور اگر اعمال کم ہے اور حضور کی محبت ہے تو پھر بتاؤں تمہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. چونکہ میں گل کراں گا تو ہو سکتا ہے تواڈے وچوں ہی میرے تے کوئی فتویٰ لا دے, او جی تکو جی کہہ گئے امال کٹ بھی ہون, اے تو جی کوئی اصلاح دی گل ہی نہیں. آج کل کئی لوگ اصلاح دے بڑے ٹھڑکی نے, بڑے ٹھڑکی, وہ جی اصلاح کی کوئی بات نہیں کی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا تواڈی تقریر سن کے جناب جتنے نوجوان نے سارے عاشق ہوئے مگر اصلاح کوئی نہیں. میں آ گیا ہاتھ میرے جوڑ کے میں تیرے کو گل پوچھدا ہاں, یہ سارے مچھاں من کے ٹنڈ کر کے ایتھے تک تمبا لا کے موڑے دے بسترا چک کے رائے ونڈ ٹر جان 40 دیہڑے گھروں باہر, تو بیوی تو بھی باہر, تو ماؤ تو بھی باہر, پیو تو بھی باہر, پھر اصلاح ہے. ان کے کلیجے میں مصطفیٰ کا عشق آ گیا ہے, عشق سے بڑی اصلاح کائنات میں کوئی نہیں. عشق مصطفیٰ سے بڑی بولو کائنات میں اصلاح کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو پیغام دیا, اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو پیغام سنے ہیں جی سارے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کا دامن نہ چھوڑنا, گناہ تیرے پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو مصطفیٰ کی ایک نگاہ پر سارے جائیں گے, ایک نگاہ. اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو کیا پیغام دیا, گجرا والا کے لوگوں, آپ کو اور مجھے اور حضرات کو اور پوری دنیا کے سنیوں کو اور گناہگاروں کو ہیں. آپ فرماتے ہیں مجدہ ہو اے آسیو. اور آواز میری حضرت کی طرح ایڈی سونی تو کوئی نہیں, لیکن جس طرح ہے مڑ مڑ کے ترنم دا. مجدہ ہو اے آسیو شافع شہ ابرار ہے. مجدہ ہو اے آسیو شافع شہ ابرار ہے. تینیت اے مجرموں. اے حضور صرف تساں ذرا علمائی توجہ کرے ہے, اے عوام دے بس دی گل نہیں. اے تھوڑی سی دیر میں ہم اگر کسی کو کہہ دینا پہ جناب اے جناب جنتی ہے, اے جنتی ہے, تو بندیاں دے پیٹ کڑول پہ جائے. لاہور میں تقریر کرتے کرتے میں نے کہا جتنے بیٹھے ہوئے جنتی. بعد میں نے ایک مولوی نے فون کیتا, ایڈی سستی تھوڑی ہے جنت, تم کہہ گئے ہو کہ جس نے حضور کا نام لیا وہ جنتی, جنت سستی ہے. میں کہا ملا پہلے جنت دی قیمت دس, پھر مصطفیٰ دے نا دی قیمت دس. جنت کیا ہے؟ اوہ جنت تو عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں چھوٹی سی تھی. جب بھی کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے, ابریز میں فرماتے ہیں حضور کا نام سن کر جنت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جو تیرے پڑھے ہوئے درود پر پڑھے اس میں وہ بھی نہیں جا سکتا, تو ہی جائے گا جس کے پڑھنے سے پڑھ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تے نیت اے مجرموں, تے نیت. اب یہ ماحول بھی ایسا ہے اور میں اس پر بحث نہیں کروں گا زیادہ, وقت کو دیکھنا یہ بھی ایک ماہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تے نیت اے مجرموں, ذات خدا غفار ہے. شجر بولے, پیڑ چاند شک ہو, پیڑ بولے, جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو, پیڑ بولے اور جانور سجدہ کریں. بارک اللہ, مرجع عالم یہی سرکار ہے. یہ حضوری کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں. تو آباب تمہیں خوشخبری ہو, لیکن اس شرط پر کہ تمہارے دلوں میں حضور کی محبت ہو. آپ کے دلوں میں مل کر بولیں بس آخری 5 منٹ حضور کی کیا ہو. ایک بار دب کے بولو حضور کی کیا ہو. اور اگر حضور کی محبت نہیں تو نمازی ہوئے, پاویں وڈی لمبی داڑھی ہوئے, پاویں پگڑی ہوئے, نیلی پیلی ٹوپی ہوئے, کوئی فائدہ کوئی نہیں. تبرانی میں 9 مرتبہ بلکہ 21 مرتبہ 21 مرتبہ وہ 9 والی اور روایت 21 مرتبہ یہ حدیث روایت کی گئی ہے
طبرانی میں. کون سی؟ ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کہہ رہے تھے یہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے. جب سامنے آیا حضور نے فرمایا اے بندہ، انہیں عرض کی تھی یہی بندہ. حضور نے فرمایا میں اس کے ماتھے پر شیطان کا سینگ دیکھ رہا ہوں. گجرانوالا کے غیور مسلمانوں پہلے ایک جملہ سن لو اور جاگنا. پہلے کہو نعرہ رسالت. جڑے جڑے بولو گے خوش نصیب ہو. بولو نعرہ رسالت. ہوں اس گل کا میرے جواب دینا. پوری جماعت صحابہ نے اس کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ اچا بولو. صدیق پاک نے تعریف کی کہ نہیں کی؟ نہیں 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 ہے نہیں. اے حدیث تھوڑے دل میں کھبے کی کہ جے کدے چپ کر کے سنو گے. وہ کبیر نے کہا تھا کسی کے منہ میں، گنگے کے منہ میں رکھ دو گڑ کی روڑی اور پھر اس کے بعد میں پوچھو بھائی گڑ کا ذائقہ کیسے ہے؟ وہ کہے گا ہوں دے منہ زبان تو ہونی کوئی نہیں. ہوں جے کدے بولو گے نہیں تو سن رہ جاؤ گے، تو جے بولو گے تو سنی بن جاؤ گے. توجہ کرنا توجہ. بھائی پوری جماعت نے تعریف کی کہ نہیں کی؟ اے رل کے بولو. کی؟ ابو بکر پاک نے کی، عمر پاک نے کی، عثمان پاک نے کی، علی پاک نے کی. ادھر میری گل کرنا، ذرا توجہ کرنا میری گل. پتر جی اگر ابو بکر بھی تعریف کر دینا اور بندے کے دل میں محمد عربی کی محبت نہ ہو تو صدیق اکبر کے اچھا کہنے سے بھی بندہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی تبھی ہوگا جب کلیجے میں مصطفیٰ کا پیار. سمجھ آئیے گل بھی کہ نہیں؟ آگے فلانا بندہ کہتے ہیں جی وہ بہت اچھے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، روتے بہت ہیں، اختلافی بات نہیں کرتے، 2.5 گھنٹے کی رو کر دعا کرتے ہیں، ایسے پھونکے بھی مارتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. وہ پتر جے صحابہ بھی تعریف کرن تو بندے دے کلیجے وچ محبت نہ ہوئے تو بندہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کے ملا کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ پوری جماعت نے کہا یہ انتہائی نیک ہے. حضور نے فرمایا یہ متھے تے شیطان دا سنگ. ایک گل اور پتہ لگ گئی، پوری جماعت مل کر بھی وہ نہیں دیکھ سکتی جو مصطفیٰ کی نگاہ دیکھتی ہے. اے چشتی صاحب تساں بھی کہہ دیو سبحان اللہ. صحابہ کرام دی جماعت بھی تک نہیں سکتی وہ مل کر. اور صحابہ کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی بھی انہیں صحابہ دے وچ بیٹھے ہوئے. حضرت علی دے علم دی حالت تکو. وادی نمل وچوں لنگے چمٹیاں دی وادی وچوں تو مولا علی نو تک کے چمٹی وچ وڑ گئی کھڈ وچ. پہلی کیڑی کھڈ وچ وڑ گئی تو کھڈ وچ وڑ کے انہیں باقی چمٹیاں نو کہا جلدی جلدی باہر نکلو جلدی جلدی. یہ وہی چمٹیاں ہیں جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہا تھا جلدی جلدی کھڈوں میں وڑ جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اپنی اپنی کھڈوں میں وڑ جاؤ. سلیمان آ رہا ہے کہیں اس کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے روند نہ دی جاؤ. یہی بڑی چمٹی آج کہہ رہی ہے اپنی اپنی کھڈوں تو باہر نکلو جلدی جلدی. انہوں نے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ یہاں سے گزرنے والا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جس کے مکھڑے کو دیکھنا کیا ہے؟ جناب پیلیاں کیڑیاں نے ماریا زور تو کھڈ سی چھوٹی تو پیلیاں سن چوکیاں ماریا زور تو کھڈ پٹی گئی تو نکلیاں باہر ہزاراں دی تعداد میں. تو مولا علی دے نال ایک سنگی تے غلام تے سنگی تے یار تے خادم بھی. انہیں عرض کی تھی ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جنوں اے پتہ ہے کہ اے پیلیاں کتنیاں نے، کیڑیاں کتنیاں نے. مولا علی نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا تعریف غلط نہ کرو، اللہ کی تعریف ٹھیک کرو. اس نے کہا کیسے کروں؟ کہا یوں کہہ تعریف اس رب کے لیے جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا، ان کی تعداد تو علی کو بھی معلوم ہے. اور یہ کہہ کر فرمانے لگے خالی مجھے تعداد معلوم نہیں بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں نر کتنی ہے اور ان میں مادہ کتنی ہے. ہیو جے جنے بھی حضور دی جماعت دے بیٹھے ہوئے لیکن حضور دے علم دے پلے دا حضرت علی دا بھی نہیں. سمجھ آئی جے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے علم کو لونا علم لے ہے، حضور کو لو علم لے ہے. حضور دے نال دا کوئی نہیں. دب کے بولو حضور دے نال دا، ایتھے ہاتھ چک کے بولو حضور دے نال دا. تو جو کتے یہ بھونکتے ہیں نا کہ اگر حضرت علی کی محبت نہ ہو
تو حضور کی محبت حالانکہ اس جملے نو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. شیعہ ملعون بھونکتا ہے اور بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو محبت نہ ہو تو کلمہ بھی فائدہ نہیں دیتا. اس جملے کو یوں کیوں نہیں کہتے کہ علی کی محبت حضور کی محبت ہے؟ ہمارا ایسے جملوں سے کوئی اتفاق نہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صدیق اکبر سرکار سے ہے, عمر فاروق سرکار سے ہے, عثمان غنی سرکار سے ہیں, مولا علی سرکار سے ہیں, حسنین کریمین سرکار سے ہیں, ازواج مطہرات سرکار سے ہیں, جماعت صحابہ سرکار سے ہے, جماعت اولیاء سرکار سے ہیں. اگر حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں, چونکہ ہمارے امام نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے, وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو, وہ ہے جان جان سے ہے بقا, وہ بن ہے بن سے ہی بات. بس حضور دی محبت نہیں تو ککھ بھی نہیں, حضور دی محبت نہیں تو بیلیو ککھ بھی. تو گل آخری مکائی دیئے حضور نے فرمایا اے جڑا بندہ آمن والا ہے, اے فرمایا ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا دے کول پوچھو اے دل وچ آمدیاں آمدیاں کی سوچ رہا سی؟ کیا یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں محمد سے بھی افضل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جدوں بندہ نیڑے آیا صحابہ نے پوچھا, انہیں کہا ہاں میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں. دسو میں روزے زیادہ رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کر اسے قتل کرے؟ اے نمازی ہے جنہوں حضور نے فرمایا قتل کر دیو. اور اگوں حضور نے یہ بھی فرمایا, میں طویل حدیث نہیں سنا رہا ہوں, حصہ مختصر سنا رہا ہوں. حضور نے اینڈ میں یہ بھی فرمایا آج اگر یہ قتل ہو جاتا میری امت کے دو جوانوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا, دو مردوں میں, دو بندوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا. یہ بچ گیا ہے, اس کی نسل سے ایک قوم جاری ہوگی جن کی نشانی یہ ہوگی کہ سر منڈے ہوئے ہوں گے, پانچے اتے ہوں گے, نمازاں چوکھیاں پڑھیں گے, قرآن زیادہ پڑھیں گے, مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. نمازیں ہیں پر دین نہیں, روزے ہیں پر دین نہیں, قرآن ہے پر دین نہیں. یا رسول اللہ جے کدے نمازیں روزے حج بھی ہے تو دین نہیں تو دسو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا خدا کی قسم مومن تب بنو گے جب اپنی ماں باپ اور اپنی رگوں میں دوڑنے والی جان سے بڑھ کر محمد سے محبت کر. بس میری تقریر پوری ہوئی اور پیغام پہنچ گیا آپ تک. ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ. مل کر بولو ایمان نام ہے محبت. اگر ایمان چاہتے ہو تو حضور کے ہو جاؤ, اگر ایمان چاہتے ہو تو نبی پاک کا دامن تھام لو اور اعمال کی کوشش کرو, پھر نماز مقبول ہے, پھر روزہ مقبول ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ کرام نماز چھوڑتے تھے؟ نہ. نماز تب قبول ہوگی جب مصطفیٰ کا پیار کلیجے میں آ جائے گا. اور حضور کی محبت کی بات ہو, تقریر میری ختم, حضور کی محبت کی بات ہو تو خدا کا واسطہ ہے میں ہاتھال تک لاؤ پیغام دے جاتا ہوں. حضور کی محبت کی بات ہو تو کسی مولانا سے مسئلہ نہ پوچھنا, تو ان تواڈے رسول دا واسطہ ہے. حضور کی محبت کی بات ہو تو انا ایمان لے, انا ایمان مان جا. کسی بندے کو نہ پوچھے انج کریے یا نہ کریے. یاد رکھو اللہ کے چکر میں بھی نہ رہو, حضور والے معاملے کو پکڑو. جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ جائے گا رب کی رحمت خود آ جائے. میں اپنی گفتگو کو بس اس شعر پر ختم کر کے حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ منزل ملی, منزل ملی, مراد ملی, منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا. منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا. میں اپنے میزبانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے بلایا. مجھے نام نہیں یاد. میرا یعنی بزم احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گجرانوالہ, آپ کا میں شکر گزار ہوں. میرا طریقہ ہی ٹائم دینے کا اس طرح, مجھے نہیں پتا ہوتا کس نے بلایا کس نے, میں آ جاتا ہوں. تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شمس الخطبہ حضرت علامہ مولانا قاری
خطیب بے بدل اور فاضل جلیل، میرے انتہائی مہربان اور محب فی اللہ دوست حضرت قبلہ علامہ مولانا ذکاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں. آپ خود بے مثل خطیب ہیں، اور یہ ماحول میرے بیان کا نہیں تھا، نہیں یہ طرز آپ کی چلتی ہے گجرانوالہ میں، اور آپ پورے ملک میں مشہور ہیں، اور آپ کو ہم بھی سلوٹ کرتے ہیں. تو یہ ماحول آپ کا ہی ہے، اور آپ کا مجمع ہے. آپ کی زیارت مجھے ہو گئی یہاں اور میں حاضر ہو گیا. آپ تمام احباب کو میں یہی دعا دے جاؤں گا کہ اللہ پاک آپ کے کلیجوں کو عشق رسول سے مملو فرما دے، اور کچھ آپ کو ہوش رہے نہ رہے، حضور کی ہوش رہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب گرے تو رخ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے تو رخ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے. اللہ کرے جب ہماری روح نکلے، اس وقت روح نکل رہی ہو اور ہمارے سامنے مصطفیٰ کی صورت ہو. آپ کا شکریہ. وما توفیق.